بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قسط نمبر 12، انبیاء کرام اور قوم میں۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں، جمہور کے قول کے مطابق شیطان فرشتوں میں سے ہی تھا۔ شیطان جن تھا یا فرشتہ؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن مسعود، ابن جریر، ابن مسیب اور قتادہ وغیرہ ہم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہی مختار ہے۔ امام ابو الحسن البصری کا بھی یہی نظریہ ہے۔ امام ابن جریر طبرہ نے بھی اسی کو تجدید دی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابلیس کا نام عزازیل تھا اور یہ معزز فرشتوں میں تھا اور 4 پروں والا تھا۔ اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کر دیا گیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ یہ فرشتوں کی عمدہ قسم میں شامل ہوتا ہے۔ سعد بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ ملائکہ نار مطلب آگ سے پیدا کیے گئے تھے، ابلیس بھی انہی میں سے تھا، اور باقی ملائکہ کو نور سے پیدا کیا گیا۔ ابن زید حسن حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابلیس ابو الجن ہے جس کے حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہے، اور وہ فرشتہ نہیں ہے، اور اس کا نام حارث ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت بھی اسی طرح ہے۔ شہر بن ہوشم اور بعض اصولین نے یہ کہا کہ ابلیس ان جنوں میں سے تھا جو زمین پر رہتے تھے۔ فرشتوں نے ان سے قتال کیا اور کم عمری میں اس کو قید کر لیا۔ اس نے ان کے ساتھ عبادت کی، اس وجہ سے اس کو فرشتوں کے ساتھ مخاطب کیا گیا، اور اس قول کو امام ابن جریر نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کیا۔ جن صحابہ کرام رضوان کا یہ نظریہ ہے، جن صحابہ کرام کا ابلیس فرشتہ نہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کا حکم دولی کی تھی، اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم دولی نہیں کرتے۔ قرآن پاک میں سورہ التحریم میں 6 نمبر آیت میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اور اس آیت میں صاف تصریح کی ہے کہ ابلیس جن تھا۔ قرآن پاک میں سورہ القاف آیت نمبر 50 میں، جس کا ترجمہ ہے، ابلیس کے سوا سب فرشتوں نے سجدہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، سو اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ سالبی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ ابلیس فرشتوں کے اس قبیلہ میں سے تھا جس کو جن کہا جاتا ہے۔ ان کو دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا گیا تھا اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا تھا۔ اس کا نام سریانی زبان میں عزازیل ہے اور عربی میں حارث ہے۔ یہ جنت کے خازنوں میں سے تھا اور آسمان دنیا کے فرشتوں کا سردار تھا۔ آسمان اور زمین پر اس کی سلطنت تھی، علم اور عبادت میں اس کی کوشش سب فرشتوں سے زیادہ تھی۔ آسمان سے زمین تک کے معاملات کا یہ محافظ اور منتظم تھا۔ ان امور کی وجہ سے یہ اپنا شرف اور مرتبہ سب سے زیادہ سمجھتا تھا۔ اس ذہن نے اس کو کفر پر آمادہ کیا، سو اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطان، رجیم اور راندہ درگاہ قرار دیا۔ جمہور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ابلیس ملائکہ میں سے تھا۔ ان کی دلیل سورہ بقرہ کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ ابلیس کو حکم اس وقت ہوگا جب وہ فرشتہ ہو کر ہو، کیونکہ اس آیت میں سجدہ کا حکم فرشتوں کو دیا گیا ہے۔ اور جو علماء یہ کہتے ہیں کہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا، وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابلیس جن تھا لیکن وہ فرشتوں کے درمیان چھپا رہتا تھا، اس لیے بطور تغلب وہ بھی فرشتوں میں داخل تھا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جنوں کو بھی سجدہ کرنے کا حکم تھا، لیکن فرشتوں کے ذکر کے بعد ان کے ذکر کی ضرورت نہیں تھی،
کیونکہ جب ان اکابر کو کسی کے حکم کرنے کا حکم دیا جائے، کام کرنے کا حکم دیا جائے، تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اصاغر کو اس کی تعظیم کا یہ طریقہ اولا حکم ہے۔ امام ابن جریر طبری، امام رازی، قاضی بیضوی، علامہ ابو الحیان اندلسی اور علامہ الوسی وغیرہ کی تحقیق یہ ہے کہ ابلیس ملائکہ میں سے تھا۔ اس کے برخلاف علامہ سویتی، علامہ نصفی، علامہ جمشری، بعض دیگر مفسرین اور متکلمین کی تحقیق یہ ہے کہ ابلیس جن تھا اور قرآن مجید کی ظاہر ایسے اس کے موافق ہیں۔ علامہ تفتار زانی لکھتے ہیں ابلیس جن تھا، اس کے نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، لیکن چونکہ وہ فرشتوں کی طرح عبادت گزار تھا اور ان میں رہتا تھا، اس لیے اس کو بھی فرشتوں میں شامل کرنے کا سجدے کا حکم دیا گیا تھا۔ ابلیس کے جن ہونے پر دلائل جو قائم کیے گئے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ کاف میں، جس کا ترجمہ اس آیت کریمہ میں جن ہونے کی تصریح ہے۔ نمبر 2، فرشتوں کی نسل نہیں چلتی اور ابلیس کی نسل ہے۔ قرآن مجید میں ہے سورہ الکہف میں ہی 50 نمبر میں، کیا تم شیطان اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی طرف جو منسوب ہے کہ فرشتوں کی ایک نوع میں تولد ہوتا ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ التحریم آیت نمبر 6 میں فرمایا فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، اور قرآن مجید میں تصریح ہے کہ شیطان کو نار سے پیدا کیا گیا، اور جو علماء شیطان کو فرشتہ قرار دیتے ہیں وہ ان 3 آیات کریمہ اور اس حدیث میں تعویل کرتے ہیں، اور جو ابلیس کو جن قرار دیتے ہیں وہ صرف فسجدوا ابلیس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 کو دیکھتے ہیں، اس میں تعویل کرتے ہیں یا اس اصطلاح کے منقطع قرار دیتے ہیں، اور زیادہ آیتوں میں تعویل کرنے کی یہ نسبت ایک آیت میں تعویل کرنا اولا ہے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ امام طبرانی نے معجم اوسط میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ایک طویل حدیث روایت کی ہے۔ اس میں حضرت جبریل علیہ السلام اور رو رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبریل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا بڑا مقام دیا ہے اور پھر بھی تم رو رہے ہو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا میں کیوں نہ روں، میں رونے کا زیادہ حقدار ہوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ ذو جلال کے علم میں میرا یہ مقام نہ ہو جس پر میں فیض ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ مجھے اس طرح آزمائش میں ڈالا گیا اور جس طرح ابلیس کو آزمائش میں ڈالا گیا تھا، بے شک وہ بھی فرشتوں میں سے ہی تھا۔ اس حدیث مبارکہ میں یہ تصریح کی ہے کہ ابلیس فرشتوں میں سے تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کا ایک راوی متروک ہے، جیسا کہ اس حدیث کے آخر میں لکھا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ابلیس کے جن یا فرشتہ ہونے میں اختلاف ہے، لیکن اس کے جن ہونے پر زیادہ دلائل قائم ہے، اور فرشتہ ہونے پر صرف اس آیت میں استثناء متصل سے استدلال کیا گیا، اور اس استثناء میں یا تعویل کی جائے گی یا اس کو استثناء منقطع پر معمول کیا جائے گا۔ ابلیس جنات میں سے تھا جیسے قرآن مجید میں مذکور ہے۔ ایک اور یہ ہے ابلیس جنات میں اس طرح ہے جس طرح حضرت آدم علیہ السلام انسان میں ہے۔ تفسیر نعیمی میں ہے، اس میں محققین کا اختلاف ہے کہ شیطان کی حقیقت کیا ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ نہ تھا تو سجدے کے حکم میں کیوں کہ داخل ہوتا رہا۔ قرآن کریم میں اس کو جن فرمانا کہ اس کے معنی ہے چھپا ہوا ہو، یا تو وہ انسانوں کی نگاہ سے چھپا رہتا ہے اور فرشتے بھی اس کو نہیں دیکھ سکتے، اس لیے اس سے جن کہا گیا۔ بعض فرماتے ہیں کہ جن بھی فرشتے ہیں، بعض اطاعت کرنے والوں کو ملک کہا گیا ہے، نافرمانوں کو جن
لیکن یہ دونوں قول ضعیف ہیں۔ حق یہی ہے کہ شیطان جنات میں سے ہے اور جنات کی حقیقت اور ہے اور فرشتوں کی اور، اس لیے کہ جنات کی پیدائش نار سے ہے۔ وہ خود کہتا ہے سورہ اعراف میں آیت نمبر 21 میں، اور دوسری جگہ فرمایا گیا کہ سورہ حجر 27 نمبر آیت میں، اور الرحمن سورہ الرحمن 15 نمبر میں آیت میں، اور فرشتے نوری ہیں جیسا کہ حدیث صحیح میں وارد ہے۔ شیطان کی ذریت اور اولاد ہے، فرشتے اس سے پاک ہیں کیونکہ ان میں کوئی نر اور مادہ ہے ہی نہیں۔ یہ دونوں باتیں قرآن کریم میں مثابت ہیں۔ اسی طرح فرشتے معصوم ہیں اور شیطان تابکار بدکاروں کا سردار ہے۔ قرآن پاک فرشتوں کے بارے میں فرماتا ہے سورہ التحریم آیت نمبر 6 میں، فرشتے اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور شیطان اور جنات میں یہ بات نہیں۔ ان تمام باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جن فرشتوں کی علیحدہ علیحدہ حقیقتیں اور شیطان جنات میں سے ہیں، مگر اپنی عبادت اور تقوی کی وجہ سے چونکہ فرشتوں میں سے تھا، اس لیے سجدے کا حکم وہ بھی شامل تھا اس میں۔ تو دوستو اس کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔